علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جب پتہ چلا کہ پاکستان کی سرزمین کے اندر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ قادیانی ہو چکے ہیں اور اپنے علاقے کے قادیانیت کے جو مسلک ہے اور قادیانیت کی جو تحریک اور تنظیم ہے اس کے جنرل صدر اور سیکریٹری ہو گئے ہیں، حضرت یہاں سے سفر کرتے ہوئے ملتان گئے اور ٹرین سے جب اتر کر گیٹ میں گئے تو ٹکٹ کا بابو جو ہوتا ہے، ٹکٹ کا کلکٹر جو ہوتا ہے، اس کو ٹکٹ دینے لگے۔ ٹکٹ والا بابو حضرت کے چہرے کو دیکھا، حضرت کی داڑھی کو دیکھا، حضرت کے جسم اثر کو دیکھا، کہنے لگا ٹکٹ بعد میں دیجیے گا، آپ اپنا ہاتھ بڑھا لیجیے گا اور میں آپ کے ہاتھ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں۔ انہوں نے کوئی تبلیغ کی بات نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مسلمانوں کے کرتوت، مسلمانوں کے معاملات، مسلمانوں کی ذات اور مسلمانوں کا کلچر وہ خود ایک دعوت و تبلیغ کا مرکز تھا، مجسم طریقہ تھا، بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کے چہرے، ان کی نمازیں، ان کا لباس، ان کا کلچر لوگوں کو دعوت دیتا تھا ایمان و اسلام کی طرف۔ وہ کلکٹر بابو جو ٹکٹ لینے والے تھے، انہوں نے ان کے چہرے کو دیکھ کر اور ان کی جو ٹرین کے اندر جو تاریخ تھی، پہلے جو ہے اسٹیشن کے اندر جنکشن میں ٹرین کے بدلنے میں ذرا لیٹ ہو گیا تو ویٹنگ روم کے اندر حضرت گئے اور وہاں کسی نے اسٹیشن کا جو چراغ تھا اس کو جلایا۔ حضرت نے پوچھا کہ ہر مسافر کے لیے چراغ ہے؟ اسٹیشن کے ماسٹر نے کہا نہیں، آپ بوڑھے ضعیف آدمی لگتے ہیں، ہم نے آپ کے لیے چراغ اسٹیشن سے لایا ہے۔ کہا کہ آپ نے جو ریلوے ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کیا اس سے اجازت لی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے اس کو گل کر دیا، بجھا دیا۔ کہا کہ جو قانون ہے اس پر آپ عمل کریں۔ یہ بات وہ ڈائریکٹر بابو تک گئی۔ کہا کہ دیکھو اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو مال میں خیانت نہیں کرتے، مال میں چوری نہیں کرتے۔ انسان جو گھر کے اندر کھانا کھاتا ہے، ہوٹل کے اندر کھانا کھاتا ہے تو نلی میں جو گل ہوتا ہے اسے وہ جو دانت میں نکالنے والے خلال کی کاڑی آتی ہے وہ اندر گھسا کر اس کا گٹ نکال کر کھاتا ہے، کیونکہ اپنے پیسوں سے وہ چیز گوشت کو خریدا ہوا ہوتا ہے۔ راستے کے اندر پانی پوری مسالہ پوری کھاتا ہے تو پہلے چمچ کو چاٹتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ اور اس کے اندر مسالہ لگا ہوا ہے تو پھر اس کو انگلی سے چاٹتا ہے۔ کیوں؟ اس نے 10 روپے 20 روپے دے کر پانی پوری مسالہ پوری کو خریدا ہوا رہتا ہے۔ پھر چمچ کا دور ختم ہو جاتا ہے، پھر جیب لگا کر یہ نہیں دیکھتا کہ میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے۔ ہاں اس نے پیسے دیے ہوئے ہیں تو جیب لگا کر چاٹ کر اس کتے کی طرح پلیٹ کو صاف کرتا ہے اور پھر پانی ڈال کر ہلا کر اس کو پیتا ہے۔ یہی وہ انسان جو 10-20 روپے کا مسالہ پوری پانی پوری کھاتے وقت پلیٹ کو صاف کرتا ہے، جب کسی غریب کی شادی کے اندر جاتا ہے، جب کسی غریب کے ولیمے کے اندر جاتا ہے، آدھا کھاتا ہے، جب اٹھ کر جاتا ہے اس میں آدھا چاول آدھا بکرے کا گوشت ہوتا ہے۔ وہ غریب بچی کا باپ اس کے اوپر ظلم کر کر وہ اپنے گھر کے زیورات کو گروی رکھ کر وہ زمین کو من چاہی قیمت پر نہیں، اس نے سامنے والے مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس نے جو 1 لاکھ کی زمین تھی اس نے جو 35-50 ہزار میں اسے معلوم کہ اس کی بیٹی کا نکاح ہے، یہ جو ہے اب مارکیٹ ویلیو پر نہیں بیچے گا، وہ جو بولیں گے کیش دیں گے وہ رقم میں خرید لے گا۔ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا وہ سود ہے، وہ سود ہے، وہ سود ہے، وہ ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مارکیٹ کی ویلیو اگر 50 لاکھ ہے تو یہ 60 لاکھ میں خرید کر اس غریب کی مدد کرتا، تو گھر کے زیورات کو زمین کے کاغذات کو بیچ کر یہ جو ہے ولیمہ کرتا ہے یا نکاح کی دعوت کرتا ہے۔ یہ شخص خوابوں پر اس طریقے سے ٹوٹ پڑتا ہے جیسے کہ کتا جب بھوکا ہوتا ہے تو وہ ٹوٹ پڑتا ہے، آدھا کھاتا ہے، اس کا بھوکا ہوتا ہے۔ ہم نے عمرہ ٹراول کے اندر، حج ٹراول کے اندر دیکھا ہے کہ وہاں جب پیتل بٹیر اور مچھلیاں وغیرہ تقسیم ہوتی ہیں اور اس کے اندر پیپسی کوک کے باٹل ہوتے ہیں تو بعض لوگ نوجوان اور خواتین اس کو اٹھا کر کپڑے میں لپیٹ لیتے ہیں،
اپنے کمرے میں پلنگ کے نیچے رکھ لیتے ہیں تاکہ فارغ اوقات کے اندر کھائے. اب کھا کر پیٹ بھر چکا ہوتا ہے, من نہیں بھرا ہوتا, آدھا کھا کر آدھا ٹٹی میں کچرے کے ڈبے میں ڈالتے ہیں. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتی ندی کے اندر اگر کوئی وضو کرتا ہے تو 3 مرتبہ کلی کرنے کے بجائے 4 مرتبہ کلی کرتا ہے تو 1 مرتبہ جو زائد اس نے کلی کی اس کا جواب اللہ کو دینا پڑے گا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. کیوں بہتی ندی کی مثال دی؟ پانی نالی میں نہیں گیا, وہی ندی اسی ندی میں وہ پانی گیا, ویسٹ نہیں ہوا. کسی کو کوہنیوں تک ہاتھ دھونا تھا وضو میں, اس نے منہوں تک ہاتھ دھویا تو کوہنیوں سے لے کر منہوں تک ہاتھ دھونے کا جو زائد ہاتھ دیا, اس کا جواب اللہ تبارک تعالیٰ کو اس جو ہے خرچے کا جواب اللہ کو دینا پڑے گا. میری ماں اور بہنیں, اس طریقے سے غریب پر ظلم اور تشدد کیا جاتا ہے اور کروڑ پتی بھکاری بن جاتے ہیں. عالم لوگ, مولانا لوگ, داڑھی رکھے ہوئے لوگ, حاجی فاجی اور جو ہے سماج سوسائٹی کے اندر یہ ٹیوشن پڑھانے والی, یہ بیوٹی پارلر چلانے والی, یہ بلڈنگوں کا لاکھوں کرایہ وصول کر ایک مالدار کی زندگی گزارنے والی, کیا صاحب یہ بڑے سسٹم ہے. انسان کی حیثیت کھانے کے دستر پر, گفتار بولنے کی حیثیت پر اور سونے کے بستر پر معلوم ہو جاتی ہے. ان کی تہجدوں سے اس کا پتہ نہیں لگتا, ان کی تلاوتوں سے اس کا پتہ نہیں لگتا, ان کی فرض نمازوں سے ان کا پتہ نہیں لگتا. بستر پر, دستر پر اور گفتار پر بول کیا رہا ہے, کیسا سو رہا ہے, سوتے وقت کیا کہہ رہا ہے, کس کے ساتھ سو رہی ہے, کس کے ساتھ سو رہا ہے, کھانا کیسے کھا رہا ہے. اپنا کھانا ہو تو 10 روپے کے چاٹ کو جیب سے نکال کر چاٹتا ہے اور غریب کی دعوت کو آدھا کھا کر آدھا ٹٹی میں ڈالتا ہے. مکے مدینے کی سرزمین کے اندر وہاں مچھی کی چوری کر کر, پیٹر بٹر کی چوری کر کر, کوک پیپسی کی چوری کر کر اپنے کمرے کے اندر پلنگ کے نیچے رکھ کر من نہیں چاہتا کھانے کے لیے تو ٹٹی میں کچرے کے جو ہے کچرا دان کے اندر اور بیسٹ چیزوں کے جہاں ڈالا جاتا ہے اس کے اندر وہ ڈال دیتا ہے. میری ماں اور بہنیں, آج ہماری پہچان آج جو ہے بعض جگہ پر مسجد درشن کراتے ہیں غیروں کو. یہ چیز کوئی عبرت کی جگہ نہیں ہے. آپ جو ہے دیکھیے, ہم مسجد درشن کراتے ہیں, وہ گرودوارا درشن کرائیں گے, وہ جو ہے چرچ درشن کرائیں گے, وہ رام مندر درشن کرائیں گے. ارے مسجد کے اندر بیرپن بھی آ کر سجدہ کر لے گا, بیرپن بھی, ڈاکو بھی آ کر وقت کا حسن بصری بن جائے گا. مدرسے کے اندر ہم دکھائیں گے تو وہاں چور اور ڈاکو بھی سامنے کلام پاک کو کھول کر بیٹھ جائے گا. آپ بازار کے اندر دکھاؤ, آپ مارکیٹ کے اندر دکھاؤ, آپ شادی خانوں کے اندر دکھاؤ, آپ معاملات کر دکھاؤ کس طریقے سے مسلمان شادی کرتا ہے, کس طریقے سے یتیموں کی مدد کرتا ہے. آپ ہاسپٹل کے اندر دکھاؤ کس طریقے سے غریبوں کو پھل دیتا ہے اور کس طریقے سے ان کو دوا دلاتا ہے, ان کے آپریشن کا خرچ برداشت کرتا ہے. یہاں بڑی بڑے محلوں کے اندر, بڑی بڑے شادی خانوں کے اندر نکاح کرتا ہے. یہاں اس قوم کا غریب ایڑیاں رگڑ کر موت مانگتا ہے اور جو ہے اس کو ان کی بیوی کی حالت, ان کے بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی. کئی ایسی خبریں آتی ہیں. یہ جو سنگا ہے جو قرض دیتا ہے, باپ اور خامی شراب پینے کی وجہ سے کمائی نہیں کرتا تو بیگم کیا کرتی ہے, بچوں کو اسکول کا پیسہ دینا ہے, گھر کا کرایہ دینا ہے, سنگا والوں سے لون پر 10,000 روپے لیے جاتے ہیں اور اس کا جو سود ہوتا ہے, انٹرسٹ ہوتا ہے, وہ اس کے جو ہے 200 روپے 500 روپے جو بھی ہو یا 1000 روپے اس کو ماہانہ دینے پڑتے ہیں. اور اگر ماہانہ نہ دیں تو وہ جو ہے ماہانہ ایک میٹنگ رکھ کر اس کو ذلیل کرتا ہے. اور کتنی خواتین ہیں جن کی آبرو لوٹنے کے خاطر وہ آسد کے کنویں کے اندر, آسد کے ٹینک کے اندر, آسد کے ڈرم کے اندر اپنے بچوں کو ڈال کر ان کو مرا کر خود مر جا رہی ہیں. اگر نکاح سنت کے مطابق ہوتا, اگر معاملات سنت کے مطابق ہوتے تو یہ پیسہ شادی میں لگنے کے بجائے